ہر گزرتے لمحے دنیا بھر میں تقریباً 9,500 جہاز ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لائیو فلائٹ ٹریکر پر نظر ڈالیں تو پوری دنیا کا نقشہ مکھیوں کی طرح جہازوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہوائی جہاز ایک دوسرے کے بہت قریب سے گزرتے ہیں۔ کبھی کبھار ان میں ایسا خطرناک ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دنیا کے کچھ خوفناک ترین طیارہ حادثات کے بارے میں جانیں گے۔ ایئر انڈیا ایکسپریس فلائٹ 1344 کیرلا طیارہ حادثہ۔ یہ کہانی ہے ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ 1344 کی، جسے انڈین ایویشن کی تاریخ کا سب سے خوفناک حادثہ مانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 2020 میں کووڈ کے دوران پیش آیا، جب بیرون ملک پھنسے بھارتی شہریوں کو واپس لایا جا رہا تھا۔ یہ فلائٹ دبئی سے بھارت کے کیرالہ میں واقع کالی کٹ ایئرپورٹ آ رہی تھی۔ جہاز میں 190 مسافر سوار تھے۔ پائلٹ کیپٹن دیپک ستھی تھے، جنہیں 10,808 فلائٹ ہاورز کا تجربہ تھا، اور ان کے ساتھ کو پائلٹ اکھلیش کمار تھے، جنہیں 1,919 فلائٹ ہاورز کا تجربہ حاصل تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ مسافر یہ سوچ کر خوش تھے کہ وہ اپنے وطن واپس آ رہے ہیں، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری سفر بننے والا ہے۔ جب جہاز کالی کٹ ایئرپورٹ کے قریب پہنچا تو اچانک موسم نے کروٹ لی۔ کالے بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے رن وے کی لائٹس خراب ہو گئیں، جس سے لینڈنگ ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ پائلٹس نے جہاز کو رن وے پر اتار تو دیا، لیکن بارش اور پھسلن کی وجہ سے جہاز قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ رن وے کے آخر میں لگے بیریئرز کو توڑتا ہوا 35 فٹ گہری کھائی میں جا گرا۔ جہاز اتنی تیزی سے گرا کہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس حادثے میں دونوں پائلٹ سمیت 21 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ الوہا ایئر لائنز فلائٹ 243۔ الوہا ایئر لائنز کی فلائٹ 243 کا حادثہ دنیا کے سب سے پراسرار حادثات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ حادثہ 28 اپریل 1988 کو پیش آیا۔ یہ فلائٹ ہوائی کے ہیلو ایئرپورٹ سے ہونولو جا رہی تھی۔ صرف 34 منٹ کا سفر تھا۔ جہاز میں 90 مسافر، 5 کرو ممبرز اور 2 پائلٹس سوار تھے۔ پرواز کے دوران سب کچھ ٹھیک تھا، لوگ سکون سے بیٹھے تھے، مگر جیسے ہی جہاز 24,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز کی چھت کا بڑا حصہ اڑ گیا۔ تیز ہوائیں اندر داخل ہو گئیں، لوگ سیٹوں سے چپک گئے اور جو کھڑے تھے وہ فرش پر گر پڑے۔ اسی دوران ایک ایئر ہوسٹس کو ہوا اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ جہاز بگڑ چکا تھا، لیکن کیپٹن رابرٹ نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے قریبی ایئرپورٹ سے رابطہ کیا اور مشکل ترین حالات میں جہاز کو نیچے اتارنے کی کوشش کی۔ آخر کار پائلٹ نے جہاز کو بحفاظت لینڈ کروا دیا۔ جہاز میں موجود 90 میں سے 89 لوگ زندہ بچ گئے۔ صرف ایک ایئر ہوسٹس کی جان گئی۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ جہاز کا میٹیریل پرانا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے چھت پھٹ گئی تھی۔ امریکن ایئر لائنز فلائٹ 587۔ یہ واقعہ 12 نومبر 2001 کا ہے۔ امریکن ایئر لائنز کی ایک فلائٹ سانٹیاگو سے نیو یارک جا رہی تھی۔ ٹیک آف سے پہلے فلائٹ کو مکمل چیک کیا گیا اور کوئی خرابی نہیں ملی۔ جہاز میں 265 مسافر سوار تھے۔ 9:01 پر فلائٹ نے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا۔ 10 سے 15 منٹ تک سب کچھ معمول پر تھا، پھر اچانک جہاز بائیں طرف مڑنے لگا۔ پائلٹس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی بہت کوشش کی، مگر جہاز بے قابو ہو گیا۔ چند لمحے بعد جہاز کا پیچھے لگا اسٹیبلائزر ٹوٹ کر الگ ہو گیا اور جہاز تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگا۔ جہاز ایک رہائشی علاقے پر جا گرا، جس میں صرف جہاز کے مسافر ہی نہیں بلکہ زمین پر موجود کئی لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں 10 گھر تباہ ہو گئے اور جہاز کا انجن ایک پٹرول پمپ پر جا گرا، جس سے بڑی تباہی ہوئی۔ MH370 ملیشیا ایئر لائنز فلائٹ کوالالمپور سے بیجنگ جا رہی تھی۔ MH370 ملیشیا ایئر لائنز کی فلائٹ۔ یہ کہانی 8 مارچ 2014 کی ہے۔ جہاز میں 2 پائلٹس، 10 کیبن کرو اور 227 مسافر سوار تھے۔ یہ سفر تقریباً 5 گھنٹے اور 34 منٹ کا تھا۔ 1:19 پر جیسے ہی فلائٹ نے ملیشیا کی سرحد پار کی اور ویتنام کے حدود میں داخل ہوئی، اچانک اس کا کنیکشن ایئر کنٹرول سے منقطع ہو گیا اور ریڈار پر بھی غائب ہو گیا۔ کنٹرول ٹاور نے دوبارہ رابطے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ویتنام کے ایئر کنٹرولر سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جب سیٹلائٹ کے ذریعے چیک کیا گیا
تو معلوم ہوا کہ جہاز بیجنگ کی طرف نہیں بلکہ واپس ملیشیا کی طرف مڑ گیا تھا۔ نہ ہی پائلٹس نے کسی سے رابطہ کیا، نہ ہی جہاز واپس پہنچا۔ جہاں سے جہاز کا سگنل غائب ہوا وہ علاقہ گہرے سمندر کا تھا۔ 17 دن تک ریسکیو ٹیموں نے تلاش کی، مگر آج تک کوئی یہ نہیں جان سکا کہ 265 مسافروں کے ساتھ یہ جہاز اچانک کہاں غائب ہو گیا۔